إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، راہ حق جو ہے وہ دن کی طرح روشن ہے. اس کی وضاحت اور صراحت کے لیے یا راہ حق کی تعین کے لیے معصوم انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. سارے انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا تاکہ انہاں دی امت لئی رائے حق کا تعین ہو جائے. لیکن اس کے باوجود اکثریت ایسی ہے جن پر رائے حق پوشیدہ ہے. سوا لاکھ نبیوں کے آنے کے باوجود کتابیں حاصل ہونے کے باوجود اور ساری آسمانی کتاباں دے اندر بصیرت بھرے دلائل دے باوجود عقلی اور نقلی دلائل بیان دے باوجود اکثریت پر
راہ حق مخفی ہے. تھوڑا گروہ ہے اور ہے صحیح اور ہر دور میں رہا اور ہر دور میں رہے گا. جن کی اللہ مدد کرتا رہے اور حق راہ ان پر واضح کرتا رہے گا اور حق پر وہ قائم رہیں گے، ڈٹے رہے. لیکن تعداد ان کی ہمیشہ سے تھوڑی رہی. قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون. یہ تھوڑے رہے. اکثریت پر راہ حق جو ہے وہ کشیدہ رہا، یا انہوں نے اس راہ کو، اس حق کو قبول نہیں کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان ہے کہ قیامت والے دن ترازو میں حق ہی بھاری ہوگا، کیونکہ حق ہی بھاری ہونے کے لائق. اور ترازو اندر باطل ہلکا ہوگا، کیونکہ وہ ہلکا ہونے کے لائق. اکثریت لوگوں پر حق کیوں پوشیدہ ہے؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے قرآن میں، لعلک باخع النفس. کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان گوا بیٹھیں گے ان کے اس غم میں کہ یہ حق قبول کیوں نہیں کرتے. اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی اور اتنا احساس تھا قوم کا کہ یہ حق قبول کیوں نہیں کرتے. اور اہل حق لئے یہ تڑپ ضروری ہے کہ باطل کو باطل پر، شرک کرنے والے کو شرک پر، بدعت کرنے والے کو بدعت پر دیکھ کے وہ جو کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ ایمان کی علامت. یہ بیچارہ بدعت پر یا شرک پر یا باطل پر یہ کیوں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن پاک میں کئی مرتبہ حوصلہ دی گیا کہ آپ صبر کیجیے ان کے کفر پر، ان کے مذاقوں پر، ان کے استہزاء کرنے پر آپ صبر کیجیے. نبی علیہ السلام کے دل میں یہ دکھ، یہ روگ، یہ بیماری، پریشانی تھی. قرآن نے اس کو اسی لفظ کے ساتھ یاد کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے میلے کی دعوت دی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں. اس بیماری کا تعلق شارحین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ نبی کے دل میں یہ دکھ ہوتا ہے کہ قوم شرک پر کیوں. ہم بھی تڑپتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، دعوت کا سلسلہ موجود ہے. اس کے باوجود اکثریت حق پر نہیں، اس کو قبول نہیں کرتی. اس کی وجوہات کیا ہے؟ حالانکہ ہر بندہ جو ہے وہ حق پر، فطرت پر پیدا ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کی ہے انہیں اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اس کی تخلیق کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اسی پر قائم رہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت نہیں جانتی۔ جو بندہ فطرت پر رہے اور فطرت پر قائم رہے، وہ شرک پر، بدعات پر، خرافات پر نہیں لگتا، وہ فطری طور پر ان چیزوں سے متنفر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت میں توحید داخل اور شامل ہے۔ اللہ نے اس فطرت میں بنا دی ہے، آگے اس فطرت کے اندر دلائل کو داخل کرنا اور غور کرنا اور توجہ کرنا، اس کا کام تھا۔ یہ خارجی چیز تھی، قرآن اور حدیث، جس کو یہ لے نہیں سکا۔ فطرت پر پیدا ہونے کے باوجود اس کو ماحول ملا شرک کا، بدعات کا، خرافات کا۔ والدین جس ڈگر پر تھے، ماحول جس ڈگر پر تھا، وہی ظلم، وہی جہالت اس کے دل اور دماغ میں ڈال دی۔ اس کی فطرت تبدیل کر دی گئی، وہ فطرت سے ہٹ گیا جس عقیدے پر یہ قائم پیدا ہوا۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، اس میں ذرا شعور داخل ہو تو اس اللہ کے بارے میں سوال کریں تو وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے بتلائے گا کہ میں فطرت پر ہوں اور مجھے بنانے والا اوپر ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے جو بولتی۔ جب حق واضح ہے اور دلائل بھی واضح ہے تو شرک کرنے والا شرک پر کیوں ہے اور بدعت والا بدعت پر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ان میں سے پہلی وجہ جس وجہ سے اکثریت لوگوں کی جہالت میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے، اور ہم پریشان ہوتے۔ اور یاد رکھیے، حق ملتا اسے ہے جو حق کا متلاشی، جو طلبگار ہو۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے حق کی توفیق بخشے۔ تڑپ کے بغیر یہ نہیں نصیب ہوتا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسے ہی دی جاتی ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے، غور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا، لوگوں کا شرک دیکھ دیکھ کے، کفر اور جو کچھ تھا اس معاشرے میں دیکھ کے پریشان ہوتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، اور پھر تڑپتے تھے کہ یہ لوگ، ان کا کیا بنے گا اس حالت میں؟ اگر انہیں موت آ گئی تو ان کا کیا بنے؟ کوئی ایسی رہنمائی نصیب ہوتی کہ میں اس قوم کے دلدل سے نکال دیتا، تو آپ اس پریشانی کے عالم میں غار حرا میں چلے جاتے، الگ تھلگ ہو، راشن لیتے، ستو لیتے، پانی لیتے اور وہاں چلے جاتے، اس قوم سے الگ تھلگ۔ جب راستے کا کوئی تعین نہیں ہو رہا تھا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غار میں رہے۔
ہم تو ماحول کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں، جیسا ماحول ہے، جیسا وقت ہے، جیسے حالات ہیں، اس سے حالات سے کمپرومائز کرو اور جیسے لوگ ہیں ویسے چلو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس قوم کو اس حالت میں برداشت نہیں کیا، چھوڑ دیا، جا غار حرا میں سکون کیا، آرام کیا، اسی تڑپ، اسی چاہ، اسی خواہش میں کہ میری پوری قوم گمراہ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے۔ قرآن نے اس کو کن الفاظ میں بیان کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس تڑپ، اس چاہت میں رب نے آپ کو پایا، پھر وہاں ہدایت کا نسخہ دے کے غار حرا سے اتارا۔ فَهَدَىٰ، قرآن دیا، حدیث دی، وحی دی، نبوت بخشی، فرمایا جس تڑپ میں یہاں آئے ہو نا، اب ذرا نکلو اور اس قوم کو سنوارو۔ یہ ہے حق اور یہ ہے اس کا تعین کر دیا، آپ جائیں۔ پھر وہ تفصیل ہے، فطری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف بھی ہے، فطری خوف ہے، پریشانی ہے، یہ کیا ہوا؟ پہلی وہی تھی، گھر گئے اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، تو پھر وہی آئی تھی نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے چادر اوڑھنے والو، اس لیے تڑپتے تھے، اس لیے روتے تھے، اس لیے پریشان تھے، اب چادر اوڑھ کے سو گئے ہو، قم فانذر، اب اٹھیے اور اس قوم کو جہنم سے بچائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو بلائیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس قوم کو ڈرائیے، اٹھیے، اب اٹھنا ہے، آپ کا کام سونا نہیں ہے۔ جس کو اللہ حق دے دے اس پر ضروری ہے کہ حق ایک ایک بندے تک پہنچائے۔ اللہ کی رحمت توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں حق بخشا ہے، اور پھر اس حق کے کچھ تقاضے کہ جو بندے حق سے دور ہے ان تک حق لے کے جائیے اور پہنچائیے۔ ہم نے بھی اپنا دین نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود رکھا ہے، بس نماز اپنی پڑھو، کاروبار اپنا کرو، معاملات یہ جانے اور خطبات جانے اور واعظ جانے اور مولوی جانے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، یہاں تک صحابہ کرام کا ہندوستان تک آنا تاریخ سے ثابت ہے۔ کس لیے آئے تھے؟ تجارت کے لیے نہیں۔ یہاں صحابہ کرام دعوت دین لے کے آئے تھے۔ مکہ و مدینہ میں صحابہ کی قبریں تلاش کریں، سینکڑوں میں ملے، تھے لاکھوں میں، قبریں وہاں سینکڑوں میں، کچھ شہید ہوئے اور کچھ طبی موت وہاں فوت۔ دنیا میں پھیل گئے تھے، کس لیے؟ حق کے۔ قبریں افریقہ میں ہے، ترکی میں ہے، ہندوستان میں ہے، افغانستان میں ہے، قبریں صحابہ کی یہاں۔ یہ وہ تڑپ ہے جو اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلے خود تڑپیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں حق دے اور حق مل جائے، پھر قوم کے لیے تڑپیے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے، پھر ان تک حق پہنچانے کی کوشش اور فکر کیجیے۔ بات جو مقصود ہے کہ اکثریت پر حق مخفی کیوں ہے، پوشیدہ کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ حق قبول نہیں کرتے؟ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ جس کو محدثین نے متعین کیا ہے، یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی پہلی وجہ جہالت۔ جہالت ایک ایسی لعنت ہے جس وجہ سے بندہ حق کو قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ بندہ جہالت کے اس درجے پر آ جاتا ہے
کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل جہالت کے اس درجے پہ آ جائے کہ سننے کے لیے ہی تیار نہ ہو اور بدخلقی کا مظاہرہ کرنے لگے، تو پھر یہ کیا حکم ہے کہ اس کو سلام کر کے گزر جاؤ، وہ ہدایت کے لائق اور قابل ہی نہیں رہا۔ ان لوگوں سے حق کو، دلائل کو، بصیرت کو دور کر دیا گیا، ان کی فطرت بدل دی گئی۔ ان کے سامنے آپ حق پیش کر، قرآنی دلائل پیش کر، یہ جواب میں ایسے ایسے عقلی تکے بیان کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں، اور وہ ان کو سمجھائے گئے، پڑھائے گئے، لکھائے گئے تاکہ یہ غور نہ کرے، اور ایسی بات کہیں گے کہ آپ لاجواب ہو کے بیٹھ، ہزارہا آپ قرآنی حدیثی علمی دلائل بیان کریں، وہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ ایسی ضد کریں گے، ایسی ہٹ دھرمی اور ایسی جہالت پہ اتر آئیں گے کہ اللہ کی۔ قرآن پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہیے سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ اگر اپنے شرک پر، بدعات پر، خرافات پر، اگر باطل پر، جس عقائد پر تم ہو، اگر وہ سچے ہیں تو دلیل لے آؤ۔ اور دلیل کہاں سے لاؤ؟ فرمایا تورات تمہارے پاس ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ میرے پاس قرآن ہے، اس میں سے کوئی دلیل لاؤ کہ ہم نے کسی نبی کو شرک کے لیے بھیجا تھا، نعوذ باللہ، جو تم کر رہے ہو۔ کسی نبی پر ہم نے دلیل نازل کی تھی شرک کی؟ کسی پیغمبر نے آ کے یہ قبوری دین جو تمہارے پاس ہے، یہ بتوں کا یہ دین جو تمہارے پاس ہے، کیا کسی نبی نے تمہیں دیا ہے؟ آخر تم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے مانتے ہو نا۔ ان کی شریعت، ان کی کتابوں میں، ان کے صحائف میں کوئی دلیل ہے کہ کسی نبی نے تمہیں یہ کہا ہو کہ اولیاء کے، بزرگوں کے بت بنا کے انہیں سجدہ کر، یا کسی بزرگ فوت ہونے والے کی قبر بنا کے اس کے اوپر جھکنا تمہیں کسی نبی نے اور کسی نبی کی کتاب میں یہ درس، یہ سبق دیا ہے تو دلیل لاؤ۔ اور کتنی واضح بات ہے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی تو ہوگا نا جس نے اپنی قوم کو یہ بات کہی ہوئے گی کہ کسی قبر کو بنا لینا اور اس پر مزار بنا لینا، اس پہ سجدے کرنا، یا میری قبر پہ ایسا کرنا، کوئی دلیل تو ہوگی۔ آج تک اہل شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ زمانے گزر گئے، ہزاروں سال دنیا کو بنے ہو گئے، ایک آج تک دلیل نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہو کہ نہیں پختہ قبر کی یہ دلیل ہے، اس پر مجاور بننے کی یہ دلیل ہے، اس پہ سجدہ کرنے کی یہ دلیل ہے، اس پر طواف کرنے کی یہ دلیل ہے، اس پہ اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا اور اس کرنے کی یہ دلیل ہے۔ کوئی ایک، ہزاروں سال بیت گئے، دلیل ہی کوئی نہیں، اور بغیر دلیل کے جتھوں کے جتھ ہے شرک کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف جہالت۔ قرآن پاک میں بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دلیل لے آؤ، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، قرآن سے کوئی دلیل لے آؤ۔ دلیل نہیں ہے تو پھر آخر پہ کیا فرمایا؟ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، یہ اکثریت ہے جو حق کو جانتی نہیں ہے، جہالت میں ہے اور اسی پر پھر رہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ سارے اہل شرک دلائل سے آ رہی اور خالی دین کا دامن ہے، کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور سوال کرے گا
کہ تم نے ہماری آیات کو کیوں جھٹلایا؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، تم نے جھٹلایا تھا بغیر علم کے۔ میری آیات کو تم نے علم کے احاطہ کے بغیر جھٹلایا تھا نا، تمہیں علم تھا۔ ان سے پوچھ لیں، یہی کہیں گے اس میں کیا آ رہا ہے؟ جب ہم کسی قبر پر سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ سجدہ تو نہیں کرتے، ویسے جھکتے ہیں، اسی وچ کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے ہیں۔ یہ دلیل ہے، صرف جھکتے ہی ہے نا، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو وہ ہوتا ہی ہے سجدہ، صرف جھکنے سے سجدہ تو نہیں ہوتا۔ ان کی دلائل پہ غور کر، بندہ کسی بڑے کو ملنا ہو تو پھر وہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی بات اللہ کی ہو رہی ہے، دلیل بندے کی دی رہی۔ یہ شرک کی وہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوچھا یہ ہے، سوال گندم ہے، جواب چلنا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ کسی بڑے کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بھئی ہوتی ہے، لیکن وہ بندے کے لیے جو ہر جگہ دیکھتا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو ہر جگہ پہ کنٹرول نہیں رکھتا، یہ اس کے لیے ہے۔ ہم نے تو اللہ کے بارے میں پوچھا ہے، دلیل آپ کیسی دے رہے؟ مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں، ہم نے مکان کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مکان پہ بندہ چھلانگ لے کے چڑھ جاتا ہے؟ اس وسیلے کا یا اس چیز کا کیا تعلق ہے اس ذات کے ساتھ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو اپنے علم کے لحاظ سے شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اس کے لیے اس دلیل کی کیا ضرورت ہے، کیا تک ہے، اور کیا عقل اور نقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دلیل ایسی دی جائے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک دوسرے کا بات پہ اہل شرک نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ قیامت والے یہ کیا کہے؟ دنیا میں یہی کہتے تھے، نبی علیہ السلام جب قرآن ان کے سامنے پڑھتے، دلائل دیتے، دلائل کے انبار لگاتے، تو دلائل کا جواب کیا دیتے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو نا، اے گل سانو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے دل پردے میں، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے آپ کی یہ دلائل۔ ان کے پر شرک کا ایسا پردہ چڑھ چکا ہے، سمجھا لو، نہیں سمجھیں۔ اس کی وجہ صرف جہالت، پردہ ہے دل پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر ایسا مہر لگ چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ پردے میں جس کی طرف تسی سانو بلاندے ہو نا، مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بھائی پردہ ہے، اسی تہاڈی گل سمجھ بھی نہیں سکتے، ساڑھے دل بھی پردے جن تے اسی اونج ہی بہ رہے ہیں تہاڈی گل سن دی۔ اور اس پر کئی دلائل موجود ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ اگر وہابیوں کو مولوی وہ بات کردہ بھی رہے تو اسی ایویں سمجھو کہ اسی بہ رہے ہیں، اسی سن دے، سانو سمجھ نہیں آتی جی، ساڑھے بالکل جیسا کرنا روئی پائی۔
کیا کہتے تھے کافر؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کافر کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ جب قرآن پڑھے نہ سنو، شور کرو تاکہ ہم غالب رہیں، اگر تم نے سن لیا پھر سمجھو کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم پر ان کا دین غالب آ جائے۔ شور کرو، سنو نا۔ یہ وہ حربے ہیں جو پرانے آزمائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے نہ سنو اس قرآن، پھر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو حویلی تک محدود رکھو، تھوڑی بار آواز نہ ہے۔ یہ سارے حربے قرآن میں، احادیث میں، سیرت میں موجود ہے جو کفار کہتے تھے بل وجدنا علیہ آبانا، ساڑھے پیو دادے غلط ہے۔ اتنا سخت ہتھیار ہے جس نو بندہ چھڈ ہی نہیں سکتا۔ بندہ سوچتا ہے یار جی انہاں دی گل منی ہے تو مطلب میرا ابا جڑا فوت ہو گیا اس عقیدے پر، وہ تو گیا جہنم میں، نعوذ باللہ، میرا پیو جہنم میں، یہ کیویں ہو سکتا؟ ساڑھا پیو غلط آئی، ساڑھا دادا غلط آئی، پڑدادا غلط آئی، بس تہاڈا پڑدادا شیخ الحدیث ہے۔ اس کی علمی حیثیت کیا تھی؟ جیسے تم ہو ویسے وہ تھا، جیسے تم ان پڑھ ہو ویسے وہ ان پڑھ تھا، جیسے تم جالوں میں پھنسے ہو ویسے وہ جالوں میں پھنسے ہوئے تھے بیچارے۔ پھر بندہ دیکھو اتنے مولوی جو ہمارے مسلک ہے وہ سارے غلط ہے، وہ سارے پھر جہنم میں جائیں، وہ سارے باطل پر ہے۔ یہ ایسی چیزیں، ایسے مغالطے، ایسے وہم، اور یہ بات کہتے تھے کفار بھی، قریش بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی غلط ہے تو پھر ذرا آبا و اجداد دے بارے دسو، ساڑھا آبا و اجداد کدھر جان؟ اور نبی علیہ السلام فرماتے با تہاڈا پیو دادا جدے تساں جانا ادھر ہی جان گے، ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے بھی بڑے پیارے انداز میں فرمایا وہ گزر چکے، وہ فوت ہو چکے، ان کے معاملات اللہ کے حوالے ہے، پہلے تسی تو اپنی بات کرو۔ وہ ایک قوم تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ لوگ تھے، وہ گزر گئے، ان کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی وہ حکمت تھی جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی تھی۔ بھئی ان کو چھوڑو، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے معاملات اللہ کے ساتھ۔ حالانکہ وہ کہلوانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ فرمائیں اور ہم یہ پراپوگنڈا کریں کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے ایسی حکمت بھرا جواب عطا فرما، محبوب فرما دیجئے وہ ایک قوم تھی گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ دلائل، علم، اس کے بغیر توحید کو سمجھنا مشکل۔ اہل شرک کے دلوں پر پردے، کانوں پر پردے آ چکے، ان کو اتارنا ہماری شرعی ذمہ داری، فریضہ ہے کہ ہم ان پردوں کو توڑے، پردوں کو کراس کر کے ان کے دل و دماغوں میں یہ بات ڈالیں کہ یہ دلائل ہیں اور بصیرت ہے اور آپ جہالت پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھ لی، کہ انہوں نے کس کس طرح دلائل سے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کے، اپنی قوم برادری کے لوگوں کو اس عقیدے کو سمجھایا ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں وہ جو جہالت جس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، تو ہم نے ضرورت نہیں سمجھی کہ قیامت والے دن کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، پوچھا جائے گا، کوئی عقیدے پر بحث بھی ہوگی، اس پر جنت جہنم ہے، اس لیے ہمیں چیزوں سے پردے میں۔ اور قوم کو آئے روز شرک پر، بدعات پر، خرافات پر، غیر اللہ کی شور و پکار پر لگایا جاتا، اور اس بات کو اتنا حساس بنا دیا جاتا ہے کوئی بندہ ہمت کے بغیر اس کا رد بھی نہ کر سکے۔ ظاہر میں وہ معمولی ہوتا ہے۔
دیکھری ایک عالم گزرے ہیں فیصل آباد سے، چنگ بازار گھنٹہ گھر کے اندر ان کا مرکز تھا، مولوی سردار صاحب تھے، بریلوی مکتبہ آئے فکر کے تھے۔ انہوں نے اپنی جماعت کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی کہ ہماری اور وابیوں کی مسجد میں کوئی فرق ہونا چاہیے، پتہ چل جائے کہ یہ کس کی مسجد ہے۔ اس فرق کے لیے دو چیزیں اس نے مشورہ دی۔ ایک، مسجد میں لکھا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ایک اذان سے پہلے یہی الفاظ پڑھے جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسجد گستاخوں کی نہیں ہے، وہابیوں کی نہیں ہے اور ان کی نہیں ہے، مسجد ہماری ہے، مسلمانوں کی، صحیح العقیدہ لوگوں کی، اہل سنت کی۔ یہ اس کی علامت ہو، داخل ہوں تو اندر لکھا ہو، اذان ہو تو یہ پہلے پڑھا جائے تاکہ یہ فرق واضح ہو۔ یہ ایسا منظم انداز میں کام شروع ہوا کہ اس نے چند سالوں میں پورے ہندوستان میں اس بات کو رواج دے دیا۔ رواج اتنا دیا کہ اس کو اذان کا حصہ سمجھیا، اذان کا حصہ ایسا سمجھا، جو نہیں پڑھتا تھا اس کو درود کا منکر کہا گیا کہ یہ درود مانتے نہیں، منکر ہے، حالانکہ مسئلہ تو اذان سے پہلے پیچھے بعد کا تھا۔ فرق تو صرف اتنا تھا کہ اذان کے پہلے پڑھنا ہے یا اذان کے بعد۔ اذان کے بعد تو حدیث ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ہر مسلمان پڑھتا۔ انہوں نے کہا اذان سے پہلے ہماری علامت نشانی۔ ایسا شروع ہوا کہ جو نہیں پڑھتا اس کو درود پاک کا منکر کہا گیا اور عوام نے مانا۔ عام مجلس میں بیٹھو تو لوگ آپ کو کہیں گے تسی درود نہیں پڑھو، حالانکہ درود تو نماز میں ہمارے نزدیک فرض ہے، جنازے میں فرض ہے، نماز میں فرض ہے، فرائض میں، سنت میں، نفل میں، وتر میں، تراویح میں کوئی ایسی نماز نہیں جس میں درود نہیں۔ اذان کے بعد بھی درود سنت ہم پڑھتے، سکھاتے۔ دعا سے پہلے دعا کے اخیر میں درود پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، تب دعا قبول ہوتی۔ اختلاف تو صرف یہ تھا کہ اذان سے پہلے ثابت ہے یا نہیں۔ اس کو اتنا پروپیگنڈا دیا کہ یہ درود کے منکر ہے۔ دور حاضر نے کہا بھئی یہ جو جلسوں میں تقریروں میں نعرے لگتے ہیں یہ تو سارے ہی لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت ہم لگاتے ہیں، یہ شان رسالت لگا لیتے ہیں۔ کوئی ایسا نعرہ ہو جس سے فرق واضح ہو۔ تو اب نعرہ شروع ہوا لبیک یا رسول۔ حالانکہ ہمارے دیکھتے دیکھتے آج سے 5 سال پہلے، 4 سال پہلے کسی بھی بریلویوں کے جلسے میں یہ نعرہ بطور نعرہ نہیں لگتا تھا۔ ایک بندہ اٹھ کے لبیک لبیک کہنے لگے اور دوسرے ساتھ یا رسول اللہ کہتے رہے حتیٰ کہ وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ یہی کہتے رہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ہے، اب کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہیں۔ علامت بنائی، نشانی بنائی کہ ہمارے جلسے کا فرق واضح ہو۔ اور پھر مزے کی بات ہے، پہلے تیاری کی پھر دلائل دی کہ نبی علیہ السلام جدو صحابہ کرام کو بلاتے تھے یا معاذ تو آپ فرماتے لبیک یا رسول اللہ، یا سعد لبیک یا رسول اللہ۔ جی میں تمہوں کو بلائے استاد جی، تو بندہ کیا ہے جی حاضر استاد جی، حاضر جی میں موجود ہیں جی۔ تو صحابہ کرام تو عربی میں یہ کہتے تھے نا لبیک یا رسول اللہ، جب رسول اللہ بلاتے تھے کسی کو آواز دیتے تھے لبیک یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں حاضر، رسول اللہ سامنے۔ کبھی رسول اللہ نے خطاب کیا اور ایک صحابی نے صدیق نے اٹھ کے 15 منٹ نعرے لگوائے ہوں لبیک یا رسول اللہ کے، کوئی حوالہ سوال ہی پیدا نہیں۔ صحابہ کرام حضور کے جانے کے بعد کہیں اکٹھے ہو کے 15-20 منٹ یہ نعرہ لگاتے رہے ہو، نہیں،
کبھی صحابہ کرام رسول اللہ کے جانے کے بعد گلی میں چلتے چلتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا وظیفہ کر رہے ہوں، نہیں ہے۔ لیکن اب جو نہیں کہے گا یا رد کرے گا، ویکو جی یا رسول اللہ کا، یہ رسول اللہ کے منکر ہیں، رسول اللہ گستاخ ہیں، اب لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنے دیتے۔ یہ ہے وہ جہالت جو قوم کو جس پر لگا دیا گیا ہے۔ یہ قوم دلائل اب نہیں مانگتی، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا۔ ایک کلے میں سن رہا تھا جس میں ایک شیخ کہہ رہے تھے دلیلہ دلولہ دی کو نہیں لوڑ، تسی کئی رکھو، تسی کسی کے پراپگنڈے میں نہ آنا، دلائل مانگ۔ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نال انے واہ محبت کرو، کوئی لوڑ نہیں دلیلہ دی۔ یہ ایسی بات ہے اگلا بندہ مطمئن ہوتا بھائی یار رسول اللہ کے پیار ہی تو بندہ بالکل غرق ہوئے، انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، کوئی دلیلہ دی لوڑ نہیں، جو توڑا دل کرے حضور پاک علیہ السلام دی شان مقام جو حسن جمال جو کہو انے واہ محبت کرو۔ پتہ نہیں یہ انے واہ کیڑی عربی دے لفظ دا ترجمہ ہے؟ محبت کرو، رسول اللہ نے فرمایا انے واہ، یا اللہ نے فرمایا انے واہ کرو۔ کوئی بھائی ایسا تو ہوگا نا عربی کا لفظ جس کا یہ ترجمہ ہوگا، یہ معنی ہو۔ رسول اللہ کی تو حدیث ہے لا ترفعونی فوق قدری، میرے نال انے واہ محبت نہ کرو، میرے مقام سے مجھے اوپر نہ لے جاؤ۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میرے جو ایسی محبت بڑھاؤ نہ جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ ان کو بڑھوتری کی شان میں اور انہیں بڑھایا، مجھے ایسا نہ کہو۔ لیکن یہ حدیثیں تو تب سنائے جب قوم نو پتا ہوئے بات حدیث بھی سننی، جب قوم دسے باننے واہ کرنی، پوچھنا گچھنا نہیں، ادھر ادھر ویکھنا بھی نہیں۔ سن لیجئے، جب تک تمہارے اندر جہالت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ شرک اور بدعت والے بدعت سے بعد نہیں آتے۔ اور دوسری وجہ جو محدثین نے بیان کی کہ بندہ حق قبول کیوں نہیں کرتا، اکثریت لوگوں کی حق قبول نہیں کرتی، اس کی وجہ پہلی کیا ہے؟ جہالت۔ یہ وجوہات گنتے رہنا ہے آپ۔ پہلی وجہ جہالت، اور دوسری وجہ لوگوں دماغوں میں یہ بات ڈال دینا کہ حق مشکل ہے، اے مجتہد بندہ نہ ہوئے نا تو پھر مجتہد دی خوبیاں اس یعنی کہ چیز شرائط رکھی گئی ہے جڑیاں دنیا شاید کسی جو نہ پوری ہو۔ جب تک اس استطاعت علمی پر بندہ نہ آئے نا حق سمجھ نہیں آتا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک مولوی صاحب کا کلپ کہہ رہے تھے، پوچھا ان سے کسی بڑے ایک پروگرام میں وہ بیان کر رہے تھے، تقلید کا مسئلہ ان سے وہ پوچھ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں تقلید ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا مسائل، اس لیے ایک عالم کی تقلید کی جاتی ہے، اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ ہمارا جو عالم بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی عقیدہ مشکل ہے مسائل سے، یہ دے وچ تسی تقلید نہیں نہ کرتے، کہتے ہو بم تو عقیدے میں نہیں ہے اعمال میں ہے، جب عقیدے میں نہیں ہے تو عقیدہ تم کیسے سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جی عالم تو غیر مسائل سمجھ نہیں ہوتے اس وقت تقلید کرنے آتے، عقیدہ کہاں سے سمجھ آتا ہے؟ عقیدے میں سارے پی ایچ ڈی ہو تو عقیدہ سب کو سمجھ آ گیا، صرف مسائل سمجھ نہیں آئے، اس کے لیے تقلید ہے۔ پھر ہمارے عالم نے ان سے کہا کہ تقلید جڑی ہے نا مسائل میں تو سی کر دو جی، مسائل عالم نہیں کر دے، جو جاہل ہے عوام ہے ان کے لیے ہے کہ وہ کرے، عالم نہیں کرتا ہمارا۔ انہوں نے کہا تو اڈے عالم کیڑا ہے جڑا مقلد نہیں؟ اس نے کہا فی الحال سارے ہی مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک تقریباً 1300 سال ہونے والے ہیں، 13 صدیاں کوئی جمع ہے جڑا مقلد نہ ہوئے۔
یعنی 1300 سال ایک بندہ بھی نہیں جمیا جو مقلد نہ ہو، سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، اور قیامت تک تقلید ہی جاری رہے گی۔ کیا معنی کہ امام صاحب تو بعد قیامت تک مجتہد کے پیدا ہونے پر پابندی، نہ کوئی پیدا ہوگا، جیڑا پیدا ہوئے گا اللہ کی رحمت سے اندھا ہی پیدا ہوگا، یعنی مقلد پیدا ہوگا۔ عجیب منطق ہے، نہ عقلی نہ نقلی، کہ امام صاحب کے بعد پیدا کسی نے ہونا ہی نہیں ہے، سارے مقلدین پیدا ہو، عالم ہے وہ بھی مقلد، جاہل ہے وہ بھی مقلد۔ ان کے اندر وہ کوشش ہی ختم کر دی گئی ہے، حق کی تلاش ہی نہیں ہے۔ جب تک حق کی تلاش نہ ہو حق ملتا نہیں ہے۔ جب تقلید کریں گے تو وہ حق کی تلاش، وہ کوشش ختم ہو گئی، کیونکہ تو انہیں پتا ہے بس جتے ہم آگتے ہیں ہم اتنے ہی رہنا، سومون بوکمون اومیون فہم لا یرجعون، یہیں رہنا ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سننا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے۔ حق کی تلاش، تڑپ، اور جدو نکلو گے نا پھر اللہ تو انہوں حق دا راستہ ضرور دے گا۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی، قرآن و سنت، دین، شریعت، دلائل، جو اس ہدایت کے پیچھے لگا رہے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے راستے اور کھوٹے نہیں ہوں۔ اور جس نے ہمارے ذکر کو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرما جڑا ساڑھے ذکر تو دلائل تو دین تو قرآن و سنت منہ موڑ لے گا، ہم قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اور دنیا میں اس کی معیشت کو، اس کی معاشرت کو، اس کے رہنے کو اور تنگ کر دے۔ دنیا میں تنگ ہے، آخرت میں اندھا ہے، کیونکہ دنیا میں مقلد اندھا ہوتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو اندھا کرے، دیکھتا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا۔ توجہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی مشہور کیوں نہیں آ گیا۔ میں کل رات کو ایک کلپ سن رہا تھا، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، اور بڑا وہ کمال کا کلپ ہے، بڑا خوبصورت ہے، یعنی بڑا اچھا کلپ ہے، مجھے پسند آیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ بریلوی جو ہے یہ کوئی مسلک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عامر رضا خان صاحب کا بریلی شہر میں ہندوستان کا ایک مدرسہ ہے، وہاں سے یہ شروع ہوئے، اس سے پہلے یہ نہیں تھے، اس سے پہلے یہ نہیں تھے، یہ 100-150 سال کی بات ہے۔ وہاں سے عامر رضا خان صاحب آئے، انہوں نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے سے جو نسبت رکھتے ہیں نا علمی، وہ بریلوی ہیں، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، اس سے پہلے یہ شروع ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ دیوبند جو ہے یہ بھی ایک مدرسہ ہے اور یہ علمی ایک نسبت ہے، دیوبند کوئی مذہب نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے، کہ ایڈی سچی اور سچی اور کھری بات۔ پھر ساتھ پوچھتے ہیں کہ جب یہ 150 سال پہلے دیوبند کا مدرسہ نہیں تھا، بریلی کا مدرسہ نہیں تھا، تو رب کی زمین پہ نہ کوئی دیوبندی تھا نہ کوئی بریلوی تھا۔ کہتے ہیں اب بھی یہ افغانستان، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، ادھر ہیں، ادھر دنیا میں جائیں تو نہ دیوبند ہے نہ بریلی، یہ کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں ان سے پہلے، ان دو مدارس کے بننے سے پہلے جو لوگ تھے، بتاؤ وہ مسلمان تھے، حق پر تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ حق پر تھے تو وہی حق ہے نا جو ان سے بننے سے پہلے تھا، یا تو پھر ان کو کہو کہ وہ سارے باطل تھے۔ یہاں تک بات ان کی ہے، آگے میری ہے کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، جہاں تک آپ پہنچیں اللہ آپ کو صحیح سمت ملے آئے، اور ہم دعوت دیتے ہیں اس مسلک کو، اس منہج کو۔ جب اس حد تک آپ پہنچے ہوئے ہیں، دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے،
تو پھر آگے قبول کیجئے مسلک اہل حدیث اس وقت سے مسلک ہے جب سے رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کو قبول کیجئے۔ جب فطرت کی طرف اللہ آپ کی دل میں کوئی بات ڈالتا ہے تو فطرت کو قبول کر لیجئے۔ اگلی بات یہاں تک تو انہوں نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں جب دیوبند نہیں تھا تو مذہب یہ مسلک دیوبند نہیں تھا، جب بریلوی کے اندر عالم نہیں تھا تو مسلک بریلوی نہیں تھا۔ تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، جب امام ابو حنیفہ نہیں تھے تو مسلک حنفی بھی نہیں تھا، جب شافعی نہیں تھے تو مسلک شافعی نہیں تھا، جب مالکی نہیں تھے تو مسلک مالکی نہیں تھا، جب احمد بن حنبل نہیں تھے مسلک حنبلی نہیں تھا، جب جعفر صادق نہیں تھے مسلک جعفری نہیں تھا۔ کب سے حدیث ہے؟ جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہے، اور قرآن بعد میں نازل ہوا، حدیث مصطفیٰ پہ پہلے نازل ہوئی۔ قرآن آیا اقرا، پیغمبر نے فرمایا ما انا بقارئین، یہ حدیث ہے پہلی، ما انا بقارئین، میں بے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ پھر جبریل نے دبایا، واپس گئے، پھر زبان پہ اقرا بسم ربک الذی جاری ہوا۔ حدیث پہلے نازل ہوئی، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ حدیث نے تعارف کرایا قرآن کا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ حدیث قرآن سے بھی نازل ہونے میں پہلے ہے، لہذا اہل حدیث اس دن سے ہے جب سے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اس کو قبول کیجئے۔ حلقہ احباب اور بڑے لوگوں میں وعظ نصیحت کرے، ہم دعوت دیتے ہیں مسلک اہل حدیث کے قبول کرنے کی۔ تمام علماء جتنے بھی سرگودا میں، ہم سب کو مسلک اہل حدیث قبول کرنے کی دعوت دیتے کہ یہ وہ مسلک ہے، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ دعوت ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ اتاری۔ اس کو قبول کیجئے، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ جو حق ہے نا وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماندے نے جڑا ساڑھے راہ نو لبن دی کوشش کرے ہم اس کو ضرور راہ دے دیتے۔ تلاش کریں، نکلو تے صحیح۔ اور اس پر تو بے شمار حدیث، سلمان فارسی کو پڑھ لو، 20 واقعات میرے ذہن میں آ رہے، ایک واقعہ عرض کرتا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حق کیسے نصیب ہوتا ہے، تلاش تڑپ، مجوسی ہے، مذہب کے مجوسی، فطرت ایسی تھی کہ ایک دن ضمیر بول اٹھا کہ یار یہ آگ کی پوجا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ میرے والدین، میرے قوم، میرے ماحول غلط ہے، آگ نہیں معبود ہو سکتا۔ کبھی کاش ہم بھی محاسبہ کریں، رات کو لیٹیں اور سوچیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے، میں کس فرقے میں ہوں، اس کے پاس کوئی دلیل، میں بھی کوئی بند فرقہ ہوں، قبر کی پوجا کرتا ہوں، بغیر رسول کی پیروی اور اتباع کرتا ہوں۔ کبھی محاسبہ کرے۔ ہم اللہ کی قسم جب بھی محاسبہ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت ہے جس نے عقیدہ توحید بخشا ہے اور پیغمبر کی سنت بخشی ہے۔ عملی کوتاہی سستی ہمیں ہو سکتی ہے، لیکن یا اللہ مسلک، منہج، عقیدہ، نماز تو وہی بخشی ہے نا جو آپ نے آسمان سے نازل کی ہے، جو رسول اللہ نے دی ہے۔ مجوسی مذہب پہ تھے، محاسبہ کیا اپنا، محاسبہ نفس، اپنا سوچنا، چربائی پہ لیٹا نا تھوڑا جا محاسبہ کرو۔ ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جب وہ لیٹتے تھے نا تو فرماتے تھے میں اللہ تبارک تعالیٰ ذات کے بارے میں تصور کرتا ہوں کہ میرا اللہ ہے، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور رکھ کے نا پھر میں آگے سوچتا ہوں، اس کی جنت کو سوچتا ہوں، اس کی نعمتوں کو سوچتا ہوں،
اس کے محلات کو سوچتا ہوں، جنت کی حوروں کے بارے میں تصور آتا ہے، ان کا حسن و جمال کو کتبے جو پڑھا ہے اس پہ سوچتا ہوں، جنت کی نعمتوں کو سارا سوچنے کے بعد پھر میں تصور میں ہی جہنم میں چلا جاتا ہوں، اس کی آگ کو، اس کی بچھوؤں کو، کانٹوں کو، تھور کے درخت کو سوچتا ہوں۔ سوچنے کے بعد اپنے نفس کو کہتا ہوں، اے میرے نفس، دونوں چیزوں کو تو نے سوچ لیا ہے، اب بتا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہاں جانا چاہتا ہے تو؟ ادھر یہ ہے اور ادھر یہ ہے، اور دن یقینی ہے اور آنے والا ہے، اب تیری مرضی، دکھ برداشت کر کے ادھر چلا جا، تیری مرضی، عیش و عشرت کر کے جہنم میں چلا۔ میں تجھے یہ سمجھا رہا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس دور میں جس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، گناہوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ روزانہ چرپائی پہ آگے دن کے گناہوں کو گنا کریں، کتنے گناہ میں نے کیے، اور ساتھ تہیہ کیا کریں کہ کل میں اتنے گناہ نہیں کروں گا۔ ایک دن آئے گا کہ سارا دن آپ گناہ نہیں کریں، جب رات محاسبہ ہو جائے اور تہیہ ہو جائے کہ میں اتنے گناہ یہ کل نہیں کرنا۔ یہ مجوسی مذہب میں ہیں سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ پہ سوچ رہے یہ مذہب ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ بھی سوچے نا کہ یہ قبر، یہ طواف، یہ چڑھاوے، یہ پختہ قبریں، یہ عرس میلے، مرد عورتوں کا اختلاط، یہ پیری مریدی، یہ کیا؟ یہ آگ کی پوجا، یہ مذہب یار معبود ہو آگ نہیں مانتا۔ چلتے چلتے نا تحقیق کرتے کرتے عیسائی ہو گئے۔ کون؟ سلمان فارسی عیسائی ہو گئے۔ اس وقت حق مذہب عیسائی ہی تھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ عیسائی راہ مل گیا، اللہ کی پوجا عبادت کا تصور آ گیا، اللہ کی معرفت ہو گئی، اس میں رہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے استاد جو عیسائی پادری تھے، وہ جب بیماری میں چلے گئے نا، اور بالکل ایسا لگا جیسے آج کل چند دن کے مہمان، تو میں پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا استاد جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے اور تو موت آ جائے، تو پھر میں تو یہ دسی جاؤ کہ یہی مذہب حق ہے، یہی سچ ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، اسی پہ مرنا ہے۔ راہب کہنے لگا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، ساری آسمانی کتاباں نو دا علم اللہ نے میں بخشی ہے۔ میں لگتا ہے میری زندگی وفا نہیں کرے گی، میں دنیا تو جا رہے آواں، لیکن ایک بات اپنی زندگی دے علم دا نچوڑ تنوں دس رہے ہیں، ایک نبی ضرور آئے گا، ایک نبی ضرور آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی تیری زندگی اندر آ جائے، اس نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اس دا مرید بن جانا، وہی حق ہوگا، وہی نبی ہوگا، وہی سچا پیارا رب کا محبوب ہوگا۔ فرمایا استاد جی میں تے مجوسی مذہب بڑی مشکل نہ چھڑے ہے، پھر عیسائی مذہب اندر آیا، میں نو کیویں پتا چلے گا، ایک عامی بندے نو کیویں پتا چلے گا کہ یہ وہی نبی آ گیا ہے جس دے بارے تسی میں نو خبر دے رہے ہو؟ فرمایا اے سلمان میں تنو دو چار نشانیاں دستاواں، وہ نشانیاں پلے باندھ لے جڑیاں میں تورات زبور انجیل اندر پڑھیاں نے، جے وہ نشانیاں پوریاں ہو گئیاں سمجھی وہ اللہ دا سچا نبی ہے۔ فرمایا استاد جی نشانیاں دسو؟ فرمایا نوٹ کر لے نشانیاں، پہلی نشانی اس نبی دی ہوئے گی جس بستی چاہے گا، اس بستی اندر کھجوراں عام ہون گیاں، کھجوروں والی بستی ہوگی، بہت فصل ہوگی کھجوروں کی۔ اور دوسری علامت ہوئے گی وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، اور تیسری علامت ہوئے گی کوئی تحفہ دیوے تے قبول کرے گا، اور چوتھی علامت نشانی ہوئے گی اس نبی دے دوہاں کندیاں دے درمیان نبوت دی مور ہوئے گی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرما دے یہ چار نشانیاں میں پلے باندھ لیاں نے، نشانیاں باندھ کے تے میرے استاد چند دن بعد فوت ہو گئے، انہاں دے کفن دفن تو فارغ ہویا،
میں سفر شروع کر دیتا ہے، اپنے علاقے دا شہزادہ ہے لیکن حق دی تلاش اندر نکل چکے ہے، ساڑھی تے مالی بھی حیثیت نہیں جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے، اپنے علاقے دا شہزادہ سی، گھر والے نے بند دیتا سی جدو عیسائی مذہب اختیار کیتا ہے، بڑی مشکل نہ چھڑائے ہے انہاں زنجیرہ تو اپنے آپنوں عیسائی مذہب اختیار کیتا ہے، پھر عیسائیت دی حالت اندر جدو استاد فوت ہو گیا ہے، انہوں نے حق دی تلاش اندر نکل پڑے ہے، سفر کردیاں فارس تو چلے ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجوراں دی بستی وال پچھدا مدینہ طیبہ گیا ہے، یہ ہے کھجوروں کی بستی، رسول اللہ مکے میں ہے اور یہ کہاں گیا ہے مدینہ میں، اتھے آگے غلامی اختیار کر لئیے، کسی بندے کو رہ پیا مزدوری تے کھجوراں چڑھ کے توڑیا کردہ ہے، ایک دن کھجوراں توڑ رہنے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچے انہاں دا مالک کھڑا ہے کھجوراں سمار رہا ہے، ایویں ایک بندہ آیا ہے انہاں دے مالک کو کہن لگا، انہیں مالک نو سلمان دے مالک نو، یار تو سنے ہیں مدینہ ایک نبی آیا ہے، ہجرت کر کے محبوب مدینہ پہنچے تھے، اسی ایک دو دن پہلے ایک نبی آیا ہے جدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سلمان کھجورہ توڑ رہے سن، ہاتھ رک گئے، نیچے اتر آئے، مالک نو کہنے لگے جڑا تیرا دوست دس رہا سی کسے نبی دے بارے، وہ کہاں ہے نبی؟ مالک اسے اندر آیا انہیں تھپڑ ماریا، تینوں اس نبی نال کی لگے تو کھجوراں توڑ، سلمان پھر کھجور وال چڑھ دے جا رہے ہیں، تے دل کہہ رہے ہیں میں مالک تو نہیں جاندہ، میں کھجوراں توڑا نہیں آیا، میں تو اس نبی کی ملاقات کے لیے، حق کی تلاش میں نکلو تو صحیح، جہاں ہو وہاں غوط محاسبہ تو کرو، میں ٹھیک ہوں، حق پر کھڑا ہوں یا باطل پر ہوں یا خرافات میں ہوں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ رات تک کھجوراں توڑ دے رہے، شام ہوئی ہے، رات دا وقت ہویا ہے، کھجوراں چند لیاں نے مالک کو لوں، جڑیاں کھجوراں معاوضے اندر کھانے دے طور تے مل دیاں سنو لیاں نے، رات پچھان دے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے گھر پہنچ گئے، نبی علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، تسی نبی ہو؟ جی ہاں میں نبی ہوں، تسا نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے؟ جی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان کہنے لگے محبوب جی اے کھجوراں تسی سفر کر کے آئے، توڑے صحابہ سفر کر کے آئے، دوروں آئے تو انہوں مال دی کھانے دی خوراک دی ضرورت ہوئے گی، اے کھجوراں نے صدقے اندر کھا لو۔ نبی علیہ السلام نے کھجوراں پکڑیاں، فرمایا میرے صحابہ آپس ہی تقسیم کر لو، میں محمدی ذات اللہ نے صدقہ حرام کیتا ہے۔ سلمان کہنے لگے بستی کھجوروں والی بھی ہے اور یہ نبی صدقہ بھی نہیں کھا رہا۔ فرماتے نے چند دن گزرے، میں پھر کھجوراں لے کے حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی آیا سا کھجوراں لے کے اس صدقے اندر سن، تسا میرے سامنے تناول نہیں فرمائیاں، آج میں تحفہ لے کے آیا، یہ ہدیہ لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام نے کھجوراں پکڑیاں، کھاون لگ پہ، تناول فرمان لگ پہ، فرمایا اللہ دا نبی ہدیے نو قبول فرمایا کرنا ہے۔ سلمان کہنے لگے تیجی نشانی دسی ہوئی استاد دی پوری ہو گئی، لیکن حق دی تلاش میں جاری ہے، حق دے بارے میں فکر جاری ہے، بار بار ان چوتھی نشانی رہ گئی ہے کہ دو کندھیاں دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی۔ آپ نے قمیض مبارک جبہ پاک پہنے ہوئے ہیں، ادھر بار بار ویندے نے کہ کسے طریقے او جبہ کندھیاں تو ہٹے تے میں ویکھاں کہ مہر نبوت ہے یا نہیں۔ محبوب پانپ گئے، فرمایا ہے سلمان ادھر کی وینے؟ فرمایا محبوب جی کندھے مبارک اگر میں نو وکھا دے ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، اتے مہر نبوت لکھے ہوئے ہے محمد الرسول اللہ۔ سلمان آگے ہوئے مہر نو چوم لے ہے، فرمایا محبوب جی کتنا فارس تو سفر کیتا سی حق دی تلاش اندر، آج میری مراد پوری ہو گئی ہے، آج من کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا قرآن دے سبلنا لنہدینہم سبلنا اسی ضرور راستہ عطا کر دینے اس بندے نو جڑا حق دا متلاشی بن جائے۔ بہت سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں، آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔